بڑے ہی پیار سے یہ میری ماں نے مجھ سے کہا بنا دوپٹے کی مجھ کو بہو پسند نہیں. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ اری کی درد بھری نظم. سے پہلے بتا دوں دوستو سپر اسٹار مہیش بابو نے تلنگانہ کے مکھیہ منتری ریونت ریڈی سے ملاقات کر باڑھ آپدا پیڑتوں کے لیے 50 لاکھ کا چیک سونپا. چلیے پھر عمران پرتاپ اری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ثانیہ مرزا پہ کوئی مصرے یاد کیے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں وہ اس گانے کی فرمائش تو نہیں ہے کہ نتھنیا ٹائپ کا کچھ ایک گانا ہے نا ثانیہ مرزا پہ, تو ڈر لگنے لگتا ہے. لیکن ارشد بھائی کا حکم ہے تو پورا کرنا ہے کیونکہ انہی کے ساتھ فلائٹ میں آیا تھا. واپسی میں پھر ہو سکتا ہے انہی کے ساتھ جانا پڑے. اور ایمرجنسی ونڈو کے بغل والی ونڈو اوپر بھی کھلتی ہے, میں نے ایسا سنا ہے. تو نیتا آدمی ہے, کب سرکا دیں کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو میں ان کا حکم پورا کر دے رہا ہوں. 4 مصرے پڑھتا ہوں. بڑوں نے یہ مصرے نہیں سنے ہوں گے, تھوڑی سی بدماشی بھرے مصرے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں 2, 2.5, 3, 4 سال پہلے شادی ہوئی تو بڑا بویلا مچا. مجھے بہت تکلیف ہوئی. مجھے لگا کہ ہندوستان میں جب اتنے ٹھیک ٹھاک کنوارے پڑے ہوئے ہیں, تب تک تو راشد بھی کنوارے ہی تھے میرا خیال ہے. تو مجھے لگا کہ تب تک راشد بھی کنوارے ہیں اور آپ کیوں جا رہی ہیں پڑوسی ملک. تو میں نے 4 مصرے کہے کہ کچھ ایسا پیار تم ہندوستان سے کرتی, کوئی نہ روکتا شادی بھی شان سے کرتی, کوئی نہ روکتا شادی بھی شان سے کرتی. مصرع اگر میرا سجیشن صحیح لگے تو دعائیں دینا مجھے. کوئی نہ روکتا شادی بھی شان سے کرتی, شعیب جیسے پڑوسی کا ہاتھ کیوں تھاما, جو شادی کرنی تھی یوسف پٹھان سے کرتی, جو شادی کرنی تھی یوسف پٹھان سے کرتی. مصرع لگانے تھے عمران سے کرتی. بہت صحیح مصرع لگایا انہوں نے. میں نے بھی سوچا تھا, میں نے امی سے ذکر بھی کیا, پھر امی نے جو کہا انہیں 4 مصروں میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا میں نے سوچا آنسو پہنچنے کے لیے دے رہے ہیں. رمیش سوز کا ایک شعر ہے کہ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے, تجھے اپناؤں تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے. شبلی بھائی, تجھے اپناؤں تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے. محبت پڑھنے لکھنے میں بہت آسان ہے لیکن محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے. محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ماتھے پہ یہ پسینے کی بوندیں رہیں کیونکہ یہ ہماری آپ کی محبت کی نشانیاں ہیں. میں مصرع پڑھتا ہوں. امی سے جب میں نے کہا کہ امی آپ کہیں تو ٹرائی کروں, تو جو امی کا سجیشن تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ ہر ہندوستانی ماں کا سجیشن ہوگا. ماں نے جو کہا کہ اگر وہ ایسی ہے تو ہو بہو پسند نہیں. ماں کہہ رہی ہیں, مجھے تو تھیں فی الحال, کہ اگر وہ ایسی ہے تو ہو بہو پسند نہیں, بہت زیادہ ابلتا لہو پسند نہیں, بہت زیادہ ابلتا لہو پسند نہیں. بڑے ہی پیار سے یہ میری ماں نے مجھ سے کہا بنا دوپٹے کی مجھ کو بہو پسند نہیں, بنا دوپٹے کی مجھ کو بہو پسند نہیں. اگر وہ ایسی ہے تو ہو بہو پسند نہیں. میں نے حکم پورا کیا. اب آخر میں 5-7 منٹ اپنی اور آپ کی دونوں کی کوششیں اور فرمائشیں. ناظرین عمران پرتاپ اری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں.
یعنی علم حاصل کرنا اس کے لیے جنت میں داخلہ کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پڑوں کو بچھا دیتے ہیں۔ عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہے سب کی سب دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ بلا شبہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستارے پر فضیلت ہے۔ بلا شبہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام دینار اور درہم مال و دولت کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ لہٰذا جس شخص نے علم دین حاصل کیا اسے اس میراث میں سے بھرپور حصہ لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے، نہ اس کی حالت سے سفر کے آثار ظاہر تھے کہ اس نے سمجھا کہ تاکہ یہ کوئی مسافر شخص ہے، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا جس سے ظاہر ہوتا کہ یہ مدینہ کا مقامی ہے۔ بہرحال وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد مجھے بچائیے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ تم دل و زبان سے یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے گویا کہ جانتا نہ ہو، اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، ان کے فرشتوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر اتنا تو دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ باندھی اپنی ملکہ کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑا نہیں ہے، فقیر ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا، میں نے کچھ دیر توقف کیا اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ فائدہ حدیث شریف میں قیامت کی نشانیوں میں سے باندھی کا اپنی ملکہ کو جننے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ لڑکیاں جس کی طبیعت میں ماؤں کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ ماؤں کی فرمان ہو جائیں گی بلکہ الٹا ان پر اس طرح حکم چلائیں گی جس طرح ایک مالک اپنی باندھی پر حکم چلاتی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان سے تعبیر فرمایا کہ عورت اپنی ملیکہ کو جنے گی۔ دوسری نشانی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب مال و دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا جو اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ اس کی دلچسپی اونچے اونچے مکانات بنانے میں ہوگی اور اسی میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔